قرآن کریم میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور ان کا نام 43 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سال ہر سال اپنی قوم پر نوح گریا کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھیلی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھولتے گئے، اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کی وہ پوجا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات بتلائے، اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، اور ان کو بری راہ سے منع فرمایا۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہو، اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات بتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلکہ یہ سب تمہاری ہی بھلائی کے لیے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، حق کی دعوت دی، اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلکہ حضرت نوح علیہ السلام واعظ فرماتے تو ان کو مذاق مستی میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے، تقریباً 80 لوگ، جو آپ پر ایمان لے کے آئے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا، اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پہ ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے، طعنے کس رہے تھے کہ کل تک تو تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور آج کشتی بنا رہے ہو۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ لیکن پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام اور یافس۔ مورخین کہتے ہیں کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انہی تینوں بیٹوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے،
جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔